قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ گزشتہ بہت سے دروس ہمارے معاملات کے اوپر چل رہے تھے، جس میں مختلف مالی لین دین کے معاملات کی ابحاث گزری ہیں۔ آج ہمارا درس بڑا اہم ہے، وہ اس بارے میں ہے کہ کہاں کہاں پر ہم لوگ سود لیتے ہیں یا دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تو نہ چاہتے ہوئے ہم بہت بڑے بڑے گناہ کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان کا جائز حل بھی موجود ہے۔ اب بجائے اس کے کہ ہم علماء سے مل کر اس کا کوئی جائز حل پوچھ کر اس معاملے کو صحیح کر لیں، لیکن لوگ بیچارے یہ کرتے نہیں، اور وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے لیے دنیا آخرت دونوں جہانوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ سود کتنی بری چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں رات کو سویا تو مجھے 2 آدمی کہیں لے گئے، دور گئے، پھر وہاں پر میں نے دیکھا ایک نہر ہے، خون کی نہر ہے، اس کے اندر ایک آدمی غوطے کھا رہا ہے، تو وہ بیچارہ تھوڑا سا کنارے کے قریب ہوتا ہے تو ایک آدمی اس کے اوپر پتھر مارتا ہے زور سے، وہ پھر نہر میں گر جاتا ہے، پھر وہ تھوڑا سٹرگل کر کے قریب آتا ہے، پھر پتھر لگ جاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، آج ان کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں روایت ہے کہ جب میں معراج پر گیا تو مجھے اللہ نے دوزخ دکھائی، تو وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اتنے بڑے جیسے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر سانپ اور بچھو ہیں اور وہ دور سے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے اور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مجھے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ سود خور ہے اور اللہ ان کو ان کی سزا یہاں پر دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی 36 مرتبہ زنا کرے، ایک زنا کتنا برا ہے، 36 مرتبہ زنا کیا، یہ کتنا بڑا مجرم ہوگا، اور دوسرے آدمی نے صرف 1 درہم سود کا کھایا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے 1 درہم سود کھانے والا 36 مرتبہ زنا کرنے والے سے بڑا مجرم ہے۔ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، ان 4 کو نہ میں جنت میں بھیجوں گا اور نہ جنت کی کوئی نعمت ان کو چکھنے دوں گا۔ ان میں ایک وہ جو شراب کا عادی ہو، توبہ نہیں کرتا، دوسرا سود کھانے والا، اور تیسرا ماں باپ کا نافرمان، یہ بھی اسی کھاتے کے اندر آ جائے گا۔ تو اب یہ چھوٹے جرم نہیں ہیں، بڑے بڑے جرم ہیں جن پر جنت حرام ہو رہی ہے، اللہ ناراض ہو رہے ہیں۔ اور مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، اور بعض روایتوں میں لعنت ہے سود لکھنے والے پر، سود کا گواہ بننے والے پر، سود کا معاملہ کروانے والے پر، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے نبی کی لعنت ہے۔ یہ اتنا گندا عمل ہے سود۔ اب سود کہتے کس کو ہیں؟ سود کی سب سے اچھی تعریف جو عرف میں زیادہ چلتی ہے، میں اسی پر ڈسکس کروں گا، تو ورنہ سود کی کئی قسمیں ہیں، قرآن والا سود بھی ہے، حدیث والا سود بھی ہے، ایک کو ربا القرآن کہتے ہیں، ایک کو ربا الحدیث کہتے ہیں۔ صرف آپ یہ سمجھیں کہ وہ قرض جس کے اوپر نفع مشروط طور پر لیا جائے وہ سود ہے، وہ قرض جس پر نفع مشروط یعنی طے کیا جائے کہ مجھے اتنا نفع ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جس پر نفع لیا جائے وہ نفع سود ہے، بس چاہے وہ نفع پیسوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو۔ مثلا آپ یوں سمجھے میں نے آپ سے 100 روپے قرض لیے، پھر آپ مجھے کہیں کہ یار تم صبح مدرسے تو جاتے ہی ہو تو میرے بچے کو اسکول بھی چھوڑ جایا کرو،
تو ویسے آپ مجھے کہتے تو شاید میں کہتا جی نہیں مجھے دیر ہو جائے گی، لیکن اب چونکہ میں نے قرض لیا ہوا ہے تو میں کہوں گا اچھا جی کوئی بات نہیں، میں بچے کو چھوڑ آؤں گا۔ تو یہ جو آپ بچہ چھڑوانے کا مجھ سے نفع لے رہے ہیں، یہ نفع بھی سود ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہی سود ہوتے ہیں، بلکہ جو بھی نفع قرض کے بدلے میں لیا جائے گا وہ نفع سود ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ یوں یوں سود ہے، وہاں یہ بھی بتایا کہ اب سود میں پھنسے ہوئے آدمی کو نکالنا کیسے ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ کھجوریں لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام نے کھجوریں دیکھیں تو اس سے کہا کہ یہ تو تمہارے علاقے کی کھجور نہیں ہے، کیا تمہارے علاقے کی کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، میں وہاں سے آپ کے لیے 2 کلو کھجور لایا تھا مثلا، تو وہ ذرا پرانی سی تھی، تو میں نے وہ 2 کلو کھجور یہاں پر کسی کو دے کر نئی 1 کلو کھجور اس سے لے لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ عین الربا، ارے یہ تو سیدھا سیدھا سود ہے کہ 2 کلو کھجور دی 1 کلو لے لی، تو وہ 1 کلو تو 1 کلو کے بدلے میں ہو گئی، جو فالتو 1 کلو چلی گئی ہے وہ تو سود بن گیا۔ اب اس نے کہا جی میں کیا کروں؟ فرمایا واپس جاؤ، یہ کھجوریں دو، اس سے اپنی کھجوریں لو، ختم ہو گیا پچھلا معاملہ۔ اب یوں کرو، اپنی 2 کلو کھجور اس کو 1 درہم کے بدلے میں بیچ دو۔ اب 2 کلو کھجور دے کر 1 درہم لے لیا، اب اس 1 درہم کی وہ والی نئی 1 کلو کھجور خرید لو۔ بات اب بھی وہی ہے کہ پہلے بھی 2 کلو دے کر 1 کلو لی ہے، لیکن پہلے کھجور کے بدلے کھجور۔ اب تھوڑا سسٹم چینج ہو گیا کہ اب کھجور کے بدلے نہیں، اب کھجور کے بدلے میں پیسہ، پھر پیسے کے بدلے میں کھجور۔ اب یہ جو سسٹم کی چینجنگ ہے، پہلے وہ معاملہ حرام تھا، اب وہی معاملہ حلال ہو رہا ہے۔ پہلے بھی کھجوریں دے کر کھجوریں ہی لے رہے تھے، اب بھی کھجوریں دے کر کھجوریں لیے، لیکن اب بیچ میں تھوڑا سا سسٹم چینج کیا پیسے کی وجہ سے، اب وہ حلال ہو رہا ہے۔ بس اسی بات کو سمجھنا ہے کہ ہم کہاں غلط کرتے ہیں اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ مثلا مکانوں کے معاملات میں ہم لوگ کہاں کہاں سود لے رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو لوگ سود لیتے ہیں جب مکان بنانے لگتے ہیں، تو بینکوں سے قرض لے لیتے ہیں، لوگوں سے قرض لیتے ہیں کہ جی مجھے مکان بنانا ہے تو مجھے قرض دے دیجئے۔ اب ظاہر ہے وہ لوگ آپ کو قرض دیں گے تو 10 لاکھ روپے دیں گے اور آپ سے 11 لاکھ روپے واپس لیں گے۔ اب 10 لے کر 11 دینا تو پیسے کے بدلے میں پیسہ ہے، یہ تو سود ہے، کیونکہ آپ نے قرض لیا ہے تو جتنا قرض لینا ہے اتنا ہی واپس کرنا ہے، یہ ہے قرض حسنہ۔ اور جتنا قرض لے کر اس سے زائد دیں گے وہ زائد پیسے سود بن جائیں گے، اب یہ جائز نہیں ہے۔ اب کتنے لوگ مکان بنانے کے لیے قرض لیتے ہیں اور وہ قرض کے بعد نفع دیتے ہیں، وہ نفع سود بن جاتا ہے۔ اب ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، مثلا کوئی آپ سے قرض لینے آتا ہے کہ صاحب مجھے مکان کے لیے 10 لاکھ روپے قرض دے دے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی تو نے 10 لاکھ کا لینا کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ جی مجھے سریا چاہیے، مجھے بجری چاہیے، مجھے سیمنٹ چاہیے، اینٹیں چاہیے۔ تو آپ اس سے کہیں ایسا کرو تم یہ ساری چیزیں لو، ٹھیک ہے، اور یہ پیسے لے جاؤ، وہ ساری چیزیں خرید کر اس کا بل مجھے دے دو۔ اب بجائے اس کے کہ آپ اس کو 10 لاکھ روپے دے کر اس سے 11 لاکھ روپے لیں اور سود کمائیں اور اپنا نقصان کریں، وہ بھی اور آپ بھی مجرم بنے، آپ 10 لاکھ روپے کا سریا خرید کر اس کو 11 لاکھ روپے میں بیچ دیں۔ اب آپ کہیں گے میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں، میں بازار جاؤں اس کو سریا لے کر دوں۔ اس کو کہو بھائی تم بازار جاؤ، سریے کا بل بنوا کر لے آؤ کہ 10 لاکھ روپے کا یہ سریا ہو گیا ہے۔ اب جب 10 لاکھ روپے سریا ہو گیا، اس کو کہو اب تم اس کی پیمنٹ بھی کر آؤ۔ اب وہ پیمنٹ کر کے آئے گا۔ اب وہ سریا آپ کے پیسوں سے خریدا گیا، بل آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس سریے کے مالک ہیں۔ اب آپ وہی سریا، رسید آپ کے پاس ہے، آپ کہیں لو بھئی یہ میں نے تمہیں 11 لاکھ میں بیچ دیا، اب یہ پیسے مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے تم واپس کر دینا۔ پہلے آپ 10 لاکھ روپے پر 1 لاکھ روپے فالتو لے رہے تھے، وہ سود تھا۔ اب آپ سریا دے کر پیسے خرید رہے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔
پیسے کے بدلے پیسہ سود تھا وہ حرام، سریے کے بدلے پیسہ یہ تجارت ہے، یہ اللہ نے حلال کی ہے، اب یہ نفع لینا ہمارے لیے جائز ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہاؤس فائنینسنگ کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے پر کرتے ہیں کہ لوگوں کو قرضے دیتے ہیں مکان بنانے کے لیے، ان سے نفع لیتے ہیں، وہ سود کھاتے ہیں۔ اس سے بہتر طریقہ ہے وہ لوگوں کو چیزیں لے کر بیچ دیں، یا لوگوں سے کہیں کہ آپ کو جیسا مکان چاہیے آپ ہمیں بکائیں، 5 مرلے کا مکان، اتنے کمرے، یہ ڈیزائن، یہ چیزیں ہوں گی، آپ اس کا حساب کسی سے لگوائیں، اپنے جو ٹھیکیدار ہے، تو آپ ان سے کہیں، ٹھیکیدار آپ سے کہہ رہا ہے کہ ایسا مکان میں آپ کو 50 لاکھ میں بنا کر دوں گا، آپ اگلے بندے سے کہ بھئی یہ مکان جو تم نے مجھے ڈیٹیل دی ہے، ایسا مکان میں تمہیں 55 لاکھ میں بنا کر دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس سے 55 لاکھ لینے ہیں تو آپ 50 لاکھ کا مکان بنوا کر اس کے حوالے کریں گے، وہ آپ کو شرط کے مطابق تھوڑے تھوڑے جتنے آپ نے طے کرنے 55 لاکھ روپے دے گا۔ پہلے آپ نے 50 لاکھ دے کر 55 لینے تھے، یہ سود بننا تھا۔ اب آپ نے 50 لاکھ کا مکان بنا کر اس کو 55 لاکھ میں بیچا ہے، یہ تجارت ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ بہت کامن ہے، آج بھی مجھ سے ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا، وہ یہ کہ میرا مکان ہے، میں نے آپ سے 10 لاکھ روپے قرض لینا ہے مثلاً 1 سال کے لیے، تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں جی میرا مکان آپ رہن کے طور پر رکھ لیں، تو آپ سے میں 10 لاکھ روپے لیتا ہوں اور آپ میرا مکان لے لیتے ہیں، یا تو اس مکان میں رہائش کرتے ہیں یا وہ مکان آپ آگے کسی کو کرائے پر دے دیتے ہیں اور اس کا کرایہ پورا سال آپ وصول کرتے ہیں، پھر میں 1 سال کے بعد آپ کے 10 لاکھ آپ کو واپس کر کے اپنا مکان آپ سے واپس لے لیتا ہوں۔ اب دیکھیے ہمارے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، جس قرض پر نفع لیا جائے گا وہ نفع سود ہے۔ اب آپ نے مجھے 10 لاکھ روپے قرض دے کر 1 سال کے لیے مفت میں میرا مکان استعمال کیا ہے، تو جو آپ 1 سال مکان میں رہے ہیں یہ آپ نے نفع ہی تو اٹھایا ہے، تو یہ سود ہے۔ اور اس مکان کو کرائے پہ دے کر جو پیسے لے رہے ہیں وہ پیسے بھی سود ہیں، وہ بھی آپ قرض پر نفع لے رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے قرض نہ دیتے تو کیا میں آپ کو مکان دیتا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ مکان قرضے کی وجہ سے ہی تو دیا ہے، تو یہ سود نہیں تو اور کیا ہے۔ اور کتنے لوگ کہ جی شریعت میں رہن رکھوانا جائز ہے، رہن رکھوانا جائز ہے، بھائی رہن رکھوانا تو جائز ہے لیکن اس رہن سے نفع اٹھانا تو جائز نہیں ہے، وہ تو سود بن جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ دیکھیے 2 الگ الگ معاملے کرنے ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ کسی سے قرضہ لینا یہ بھی جائز ہے، کسی سے مکان کرائے پر لینا یہ بھی جائز ہے۔ اب آپ یوں کریں کہ میں آپ سے 10 لاکھ روپے قرض لے لوں، ختم ہو گئی بات کہ بھی یہ 10 لاکھ قرضہ ہے، 1 سال کے بعد میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے، ختم۔ اب 1-2 دن کے بعد آپ مجھے آ کر کہیں کہ آپ کا فلاں مکان خالی پڑا ہوا ہے، آپ وہ مجھے کرائے پر دے دیجئے، مجھے ضرورت ہے، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے آپ کرائے پر لے لیں۔ اب میں اس کا کرایہ چاہے آپ سے 10,000 لوں، چاہے اس سے آپ سے 500 روپے لوں، وہ میری مرضی ہے۔ تو میں یوں کروں کہ چلے میں آپ کو 500 روپے کرائے پر وہ مکان دے دیتا ہوں، اب قرض میں نے آپ سے لیا تھا الگ، وہ میں نے آپ کو الگ واپس کر دینا ہے۔ آپ نے مجھ سے مکان کرائے پر الگ لیا ہے، آپ سے میں اپنے مکان کا کرایہ وصول کر رہا ہوں، تو کرائے پر مکان دینا بھی جائز، کسی سے قرضہ لینا بھی جائز، تو دونوں معاملے جدا جدا ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر آپ نے یوں کیا کہ میں تجھ سے قرضہ لوں گا پھر تو مجھے مکان کرائے پہ دے گا، نہیں تو پھر میں نہیں تینوں قرضہ دینا، اگر یہ شرط لگائی تو پھر حرام ہو جائے گا، پھر جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ قرض پر شرط لگانا شریعت میں یہ بھی جائز نہیں، وہ شرط بھی سودی کے حکم میں آئے گی۔ قرض الگ، کرایہ الگ، دونوں معاملے الگ الگ ہوں۔ بالفرض میں آپ سے قرض لے کر مکان کرائے پر نہ دوں تو آپ مجھ سے اپنا قرضہ واپس نہیں لے سکتے، اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں معاملے جدا جدا ہیں تو پھر بالکل صحیح ہوگا، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہے، لیکن لوگ جیسے کر رہے ہیں وہ معاملہ تو بالکل درست نہیں ہے، اور اس سے بیچاروں کو بچنا چاہیے، اور وہ سودی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی بازار میں دکاندار کیا کرتے ہیں، وہ لوگ
چھوٹے دکاندار جو ریہڑی والے ہیں، بازار میں پھڑیاں لگاتے ہیں، وہ بڑے دکانداروں سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں تھوڑا مال ہم نے لینا ہے تو ہمیں پیسے چاہیے، تو وہ بڑے دکاندار چھوٹے دکانداروں کو چھوٹے قرض دیتے ہیں، 50,000 دے دیا، 1 ماہ کے بعد انہوں نے واپس کرنا ہے، اور کہتے ہیں کہ سانو کی لبے گا، وہ کہتے ہیں جی تانوں 5,000 پروفٹ دے دیں گے، 10,000 پروفٹ دے دیں گے۔ پروفٹ تو بھائی تجارت میں ہوتا ہے، قرضے میں تو پروفٹ سود ہوتا ہے، وہ کاہے کا پروفٹ ہوا؟ اب وہ چھوٹے دکاندار بڑے دکانداروں سے پیسے لے کر سامان لاتے ہیں اور ان کو 5,000 10,000 فالتو واپس کرتے ہیں، اور یہ پکا سود ہے جو کتنے لوگ انجانے میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ چھوٹے دکاندار بڑے دکانداروں سے پیسے لیں اور ان سے کہیں کہ میں آپ کے لیے لاہور جا کر اپنی مرضی کا مال خرید کر لاؤں گا آپ کے لیے۔ وہ کہ ٹھیک ہے یہ پکڑو پیسے، میرے لیے مال خرید کر لاؤ جو تجھے پسند ہے۔ اب یہ چھوٹا دکاندار لاہور جائے گا، اپنی مرضی کا مال خریدے گا جو اس کو پسند ہے، اور لا کر اس کی رسیدیں اس کے حوالے کر دے گا، لو جی یہ مال ہے 50,000 کا میں لایا ہوں، آپ کا ہے۔ اب میرے پیسے تھے، میرا ہی مال خریدا گیا، تو میں وہ 50,000 کا مال اس کو 55,000 60,000 میں فروخت کر کے اس کے حوالے کر دوں، 1 ماہ بعد اس سے پیسے لے لوں۔ اب پہلے میں پیسوں پر پیسے لیتا تھا، وہ سود تھا، اب میں نے اس کو چیز دے کر پیسے لیے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ بات اب بھی وہی ہے، اس نے پیسے لے کے جانا لاہور ہی ہے اور سودا اپنی پسند کا ہی لانا ہے، لیکن پہلے وہ آپ سے پیسے لے گیا، سودا لے کر آپ کو باروں بار پیسے دے گا، یہ تو سود تھا۔ اب وہ سودا لے کر آئے گا، رسید آپ کے حوالے کرے گا، آپ اس سودے کے مالک ہوں گے، آپ وہ سودا اس کو فروخت کر دیں گے، جتنا مرضی پروفٹ لے لیں وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ یہ تجارت ہے، یہ حلال ہے، اور پہلی صورت سود کی تھی، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دکانداروں کو اس معاملے کو سمجھنا چاہیے۔